تو ایسے میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ ہمیں اس ماحول میں اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، تو ہم سب اپنے کردار کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ملتا ہے تو سب سے پہلے بہت زیادہ متحرک، فعال، روڈوں کے اوپر اپنی جان مال خرچ کر دینے والے آپ کو جو نظر آئیں گے وہ آج کے مسلمان نوجوان نظر آئیں گے۔ جی حسن بھائی، جس طرح آپ نے کہا نا کہ دین اسلام ربانیت کا نام نہیں ہے، تو آج کا جو نوجوان ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی ایجوکیشن اور اپنی جو کیریئر ہے، جو فیوچر ہے، اس کی بھاگ دوڑ میں اس طرح مصروف ہے کہ بعض اوقات دین، عبادات اور اخلاقی جو تربیت ہے اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ تو سیرت النبی میں ہمیں اس طرح کا کچھ ملتا ہے کہ جس میں ہم یہ توازن برقرار رکھ سکتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا ڈال دیں گے۔ یہ غنا ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے غنا کی، وہ غنا اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے دل میں، صرف اس نے کیا کیا، اپنی سوچ اور فکر اس نے آخرت کو بنایا۔ حسان بھائی، ہم اگر صحابہ اکرام میں جو نوجوان صحابہ ہیں انہیں دیکھیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ہم اگر دیکھیں مصعب بن عمیر، تو انہوں نے دین اسلام کے لیے جو کہیں کہ عظیم خدمات سر انجام دی ہے۔ تو ان کی زندگیوں سے آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے اندر جو قیادت کی ذمہ داری ہے اس کے احساس کس طرح لا سکتا ہے؟ کہ آج کے دور کا جو نوجوان ہے وہ کسی ایک محلے یا ملک کے حالات کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ اس کے ہاتھ میں موجود جو موبائل ہے یہ پوری دنیا کے حالات، نظریات، افکار اور فتنے اس تک لامحالہ طور پر پہنچا رہا ہے۔ خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جو سکون چاہتے ہیں اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سیرت طیبہ کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ کس طرح بنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زبردست حدیث بیان کی، میں سمجھتا ہوں اگر ہم اللہ ہمیں توفیق دے دے 50,000 سال کا فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عبداللہ حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں الخیر اسٹوڈیو۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ شہر کراچی کی ایک سماجی شخصیت ہے، ایک سیاسی شخصیت ہے، بالخصوص نوجوان شخصیت ہے، جو کہ فاضل ہے جامعہ دراسات الاسلامیہ کراچی سے اور مدیر ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کے، میری مراد ارسلان صاحب۔ ارسلان صاحب خوش آمدید۔ ارسلان بھائی، آج کا دور اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ مختلف نظریات اور بہت زیادہ جو فتنے ہیں ان کے شکار ہیں۔ تو آپ کے نزدیک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی شخصیت میں کس طرح کردار ادا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ الحمدللہ، آج کے آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لانے پر، مجھے مدعو کرنے پر آپ کا سب سے پہلے مشکور ہوں، اور ایک شاندار عنوان کا انعقاد کیا آپ نے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نوجوان۔ یہ پوری دنیا کے حالات، نظریات، افکار اور فتنے اس تک لامحالہ طور پر پہنچا رہا ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے انہیں کیا کردار ملتا ہے، اس حوالے سے آج کے دور کا یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور کا جو نوجوان ہے وہ کسی ایک محلے یا ملک کے حالات کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ اس کے ہاتھ میں موجود جو موبائل ہے تو اس نظریے کے طور پر ضرورت سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ اس موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شخصیت اور کردار پہ کیا اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو گئی۔ جیسے دین مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر جو لیل و نہار گزارے، جو ایام وقت گزارے، اس وقت مکمل ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر رشتے کے اعتبار سے، ہر عہدے کے منصب کے اعتبار سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل ہو گئی۔ اب اس وقت کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب جانچا، دیکھا، سنا، پڑھا اور مشاہدہ کیا تو انہوں نے اپنے مذہب، جو قدیمی ان کے مذاہب تھے، کوئی یہودی تھا، کوئی نصرانی تھا، کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور کوئی کس رسومات سے تعلق رکھتا تھا، ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ
اختیار کیا اور دار اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو اس کی اصل وجہ اور سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب لوگوں نے دیکھا، دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنے والے بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اسی طرح آج کا نوجوان بھی اس پرفتن دور کے اندر کامیابی کی منزلوں کو ہم کنار کر سکتا ہے، تو اس کی بنیاد بھی یہی ہوگی کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھے سے مطالعہ کرنا چاہیے، اچھے سے پڑھنا چاہیے۔ جب وہ اچھے سے مطالعہ کرے گا صحیح دلائل کی روشنی پہ، تو وہ فرقہ واریت سے بھی نکلے گا، وہ قومیت کے دائروں سے بھی باہر نکلے گا، اور وہ آنے والے ہر طرح کے فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو اپنانے کی بنیاد پر ہی یہ آج کا نوجوان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو نوجوان صحابہ اکرام تھے انہیں بہت اہم ذمہ داریاں سونپی۔ ہمیں جو ہمارے نبی کی سیرت ہے اس میں نوجوانوں پر اعتماد کرنے اور انہیں معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس حوالے سے جیسے آپ کا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی ذمہ داریاں دی بہت سارے صحابہ کو، ان میں سے ہمیں آج کے نوجوانوں کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے تربیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے رسومات سے، بہت سارے معاشرے کی خرافات اور بدعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکالا اور اس کے بعد تربیت کی۔ تربیت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بڑا ہی نمایاں ہے کہ عمر دیکھ کر ذمہ داری نہیں دی، بلکہ صلاحیت دیکھ کر، تقوی اور ایمان کا معاملہ دیکھ کر، اور اس کی اپنی اس کام میں کتنی جستجو اور جذبہ ہے اس کو دیکھ کر، اس بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سونپی۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اس طرح کے صحابہ کہ اگرچہ عمر میں کم تھے۔ اب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، 18 سال 19 سال کا نوجوان شخص، اور لشکر کے جو ان کے ماتحت افراد ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس نوجوان کے جذبات اپنے والد کے قتل کے حوالے سے اوروں کی بنسبت زیادہ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیت اور جذبات کی بنیاد پہ ذمہ داریاں دی۔ تو آج کے نوجوان بھی جذبات کو، جو دینی جذبات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے دین کی ذمہ داریوں کو اپنا کر معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، آج کا جو نوجوان ہے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، انہیں دین کی باتیں مشکل لگ رہی ہے اور وہ زندگی سے لا تعلق محسوس کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو ان کے بڑے ہیں، والدین ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے علماء ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی جو سوال کیا کہ نوجوان طبقہ دین کو مشکل سمجھ رہا ہے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں علماء، والدین اور معاشرے کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان اس کو اپنائیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس بات کے حوالے سے کہ نوجوان طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا دین کے حوالے سے، نوجوان طبقہ دین کے حوالے سے کبھی بھی دین سے دور نہیں ہوا۔ معاملہ کیا ہے کہ وہ دین پڑھانے والے، دین بیان کرنے والے ایسے علماء سو جنہوں نے ایسے من گھڑت واقعات اور ایسے من گھڑت روایات پیش کی جو کہ سائنسی طور پر بھی درست نہیں ہیں، عقلی طور پر بھی درست نہیں ہیں، اور دلائل کی بنیاد پہ بھی وہ درست نہیں ہیں، عقائد کی بنیاد پہ بھی درست نہیں ہیں۔ تو نوجوانوں نے پھر ان باتوں کو، علماء سو کی ان باتوں کو لے کر انہوں نے جب ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، پھر اس سے وہ علماء سے دور ہو گئے۔ تو جب علماء سے دور ہوئے، در حقیقت یہ ہے دین سے دور ہونا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو اگر آپ جذبات کے اعتبار سے دیکھیں، دینی جذبات، دینی محبت کے اعتبار سے آپ کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ملتا ہے تو سب سے پہلے بہت زیادہ متحرک، فعال، روڈوں کے اوپر اپنی جان مال خرچ کر دینے والے آپ کو جو نظر آئیں گے وہ آج کے مسلمان نوجوان نظر آئیں گے۔ نہ صرف اپنے ملک پاکستان میں، دیگر ممالک کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ گستاخ رسول پہ کیسے نوجوانوں نے اپنے ایمانی جذبات اور محبت کا والہانہ اظہار کیا۔
اگر قرآن کی گستاخی کی بات آتی ہے اس پہ بھی اسی طرح کے جذبات ہیں، محبت ہے. اگر اسی طرح حرمین شریفین کی بات آئے یا دینی شعائر میں سے کوئی بھی کسی کی گستاخی کا معاملہ پیش آتا ہے تو یہ نوجوانوں کی ایمان اور جذبہ یہ بہت زیادہ آپ کو اپ لیول پہ نظر آئے گا، بلکہ فرسٹ لائن پر آپ کو یہ نظر آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کے اندر ایمانی جذبہ ہے، دین اور اسلام کی قدر و قیمت ہے، لیکن آج کے جو علماء سو ہیں انہوں نے اس کی ڈائریکشن بدل دی ہے. ان کے جذبات کی ڈائریکشن بدلنے کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ طے پایا کہ جہاں ان کے اس جذبات کو اور سراہا جاتا، حوصلہ افزائی کی جاتی اور ان کو اس میں عزت دی جاتی، ان کو نمایاں کیا جاتا، کیا یہ گیا کہ ان کو محدود کر دیا کہ بھئی سال میں ایک دن اور ایک دن میں سے چند گھنٹے بس آپ یہ کر لیں، آپ پکے محب ہیں، آپ پکے جنتی ہیں. اس بنیاد پہ ان کے جذبات وہ سکڑ کے رہ گئے ہیں، محدود ہو کے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کو دین کے اوپر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دین پہ عمل تو کتنا آسان ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر انسان گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ جوتے پہنتا ہے. اب جوتے پہننا تو وہ تو اس نے ہے ہی، ہر نوجوان نے پہنا. اب وہ صرف ذہن یہ کرے، اپنے ذہن میں یہ بات لائے، اگر اس کو تعلیم ڈائریکشن صحیح دیے گئے ہوں کہ بھئی آپ سیدھا پاؤں پہلے پہنو کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، سنت ہے، اور اتارتے وقت آپ الٹا پاؤں پہلے نکالیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اب دن میں وہ جتنی مرتبہ جوتا پہنے اور اتارے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیرت کے ساتھ جڑا رہے گا. کھانے کی بات آ جائے، اسی طرح لباس کی بات آ جائے، جو بھی آپ معاملہ زندگی کے، یہ ہمارا دین اسلام رہبانیت نہیں ہے کہ بالکل کلی طور پر آپ دنیا سے کٹ کنارہ کش ہو کے آپ جو ہے نا دین کی طرف لگ جائیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دین کو چھوڑ کے کلی طور پر آپ سیکولر ہو جائیں. الحمدللہ دین ایک بہترین دین ہے جس میں متوازن طور پر نوجوانوں کو رہنمائی کی جاتی ہے. اچھا ارسلان بھائی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن اگر ہم دیکھیں جو موجودہ دور ہے وہ دوبارہ وہی بات میں کروں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں فحاشی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے. اچھا جھوٹ اس طرح کا ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے جب موبائل چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وائس میسیجز ہو رہے ہوتے ہیں، وائس نوٹس بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ ساری قسم کی چیزیں اگر ہم مثال کے طور پہ سیاسی تنقید بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کس طرح کا وہ بیہیویئر اور کس طرح کی وہ لینگویج یوز کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے، جس طرح ہمارے ہاں سیاسی جو افراتفری مچی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں عام ہیں. تو ایسے میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ ہمیں اس ماحول میں اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، تو ہم سب اپنے کردار کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ بہت اہم زبردست یہ بھی آج کے دور کا سوال ہے کہ آج کے نوجوان سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لامحالہ طور پر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں. اس میں اپنے آپ کو کیسے سیو کیا جائے، اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس حوالے سے میرے سامنے ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. اللہ رب العالمین صحابہ کو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین سے حیا کرو. صحابہ نے کہا کہ الحمدللہ ہم تو اللہ کی حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ اللہ کی حیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا یہ ہے کہ ان تحفظ الراس وما وعا، کہ آپ کے جو سر ہے اور سر کے ساتھ جو چیزیں لگی ہیں آپ ان کی حفاظت کریں. کیا حفاظت کریں؟ کہ ان کو، اپنے نگاہوں کو، اپنے کان کو، اپنے زبان کو اور اپنے منہ میں حرام کھانے سے، حرام سننے سے، حرام دیکھنے سے آپ حفاظت کریں. جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتا ہے. تو یہ حدیث آج کے نوجوانوں کے لیے کہ حیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اس سے یہ تعلق ہے. پھر اسی کے ساتھ اگلا الفاظ اس حدیث کا والبطن وما ہوا، اور جو آپ کا پیٹ ہے اور پیٹ کے ساتھ جو لگا ہے ان سب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے کہ اپنے پیٹ میں حرام نہ جائے. پیٹ کے ساتھ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں. یہ ہے اللہ رب العالمین سے حیا کرنا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ اور ذکر کیا، فرمایا کہ جو چاہتا ہے آخرت، وہ دنیا کی زیب و زینت یعنی ایسی نمود و نمائش کے جو کسی نے بھی نہیں کی وہ اختیار نہیں کرتا، اس کو وہ ترک کر دیتا ہے. تو جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے شرم و حیا کرتا ہے. تو آج کے نوجوان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ حدیث بڑی نمایاں رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی لوازمات، اپنے خیال، اپنے سوچ اور فکر
اور اسی طرح جسم اور اس کے ساتھ کی جو تعلقات کی جو جسم کے حصے ہیں ان سب کو ہم اللہ کی نافرمانی سے بچائیں. در حقیقت یہی ہماری اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے. جی حسن بھائی، جس طرح آپ نے کہا نا کہ دین اسلام ربانیت کا نام نہیں ہے، تو آج کا جو نوجوان ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی ایجوکیشن اور اپنی جو کیریئر ہے، جو فیوچر ہے، اس کی بھاگ دوڑ میں اس طرح مصروف ہے کہ بعض اوقات دین، عبادات اور اخلاقی جو تربیت ہے اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتا. تو سیرت النبی میں ہمیں اس طرح کا کچھ ملتا ہے کہ جس میں ہم یہ توازن برقرار رکھ سکتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھ سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پچھلی بات کے ساتھ بھی اس کا تعلق جوڑتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دین رہبانیت نہیں ہے اور دین میں الحاد بھی نہیں ہے کہ کلی طور پر آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور کلی طور پر آپ سارا ہی کچھ چھوڑ کے، یعنی یوں آپ سمجھ لیں کہ صرف دنیا کو حاصل کرے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور صرف دین کو حاصل کرے باقی سارا کچھ کلی طور پر چھوڑ دے، یہ بھی درست نہیں ہے. دین رہنمائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہی اس بات کی ہے کہ ایک توازن قائم کیا جائے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار بھی تھا، تجارت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت بھی، یعنی اس وقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے معاملات کو بھی دیکھ آپ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت کے معاملات، دین کے معاملات، طہارت کے معاملات، یہ سارا کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں. تو دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ فاعتی حق کا حقوق الذی حقین، کہ ہر حق آپ کی جسم کا آپ پہ حق ہے، آپ کے اہل و عیال کا آپ پہ حق ہے، آپ کے رب کا آپ کے اوپر حق ہے. تو جب ہر ایک کا آپ کے اوپر حق ہے تو ہر ایک کا حق آپ نے ادا کرنا ہے. یہ توازن ہے. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضروریات، اپنی جاب، اپنی نوکری، اپنی تعلیم، جو بھی چیزیں ہیں نوجوانوں کی سرگرمیاں ہیں وہ بالکل کریں، اس کا دین اسلام منع نہیں کرتا. لیکن جہاں فرائض آ جائیں، جہاں وقت آ جائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، تو وہاں اپنی مصروفیات کو کم کر کے ہمیں وہاں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اپنانا چاہیے. اچھا حسنان بھائی، پچھلے سوال سے ہی مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اس کا ذکر کر دیا تو اس کا ذکر کرنا بھی لازمی بنتا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے، ہم بار بار نوجوان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کا جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو نوجوان طبقہ ہی بہت زیادہ ڈپریشن کا، انزائٹی کا، اوور تھنکنگ کا اور مایوسی کا جو ہے وہ شکار ہے. تو ہمیں سیرت طیبہ سے امید، حوصلے اور اس طرح کا کچھ ملتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کا نوجوان جب بھی اس مسئلے کا شکار ہوتا ہے تو وہ جب سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر سرچ کرتا ہے تو وہ سرچ کرتا ہے موٹیویشنل سپیکرز کو. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ان موٹیویشنل سپیکرز کو اسٹڈی کریں تو اینڈ میں جا کے انہوں نے خود ہی خودکشیاں کی ہوئی ہے. تو سیرت سے ہمیں کچھ ملتا ہے کہ نوجوان ان کے بجائے اگر سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجے گئے تھے ان سے کچھ رہنمائی حاصل کریں. اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم اگر اس کی قرآن حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ جو ہمیں راستہ بتائے گا وہ اتھینٹک راستہ ہے. وہ راستہ وہ ہے کہ جو مخلوق کو بنانے والے خالق نے خود بیان کیا. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کانت الہمہ الدنیا، جس بندے کی فکر دنیا پڑ جائے، یعنی دنیا کی فکر اس کو پڑی ہے، اگر وہ سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جاگتا ہے، کسی فنکشن میں جاتا ہے، خوشی غمی میں جاتا ہے، وہ چل پھر تو رہا ہے لیکن اس کا ذہن، دماغ، فکر بس دنیا 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 دنیا. یہ نوجوان کی اگر فکر ہے تو پھر اس کو 3 طرح کی مشکلات کا سامنا لازمی طور پہ کرنا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہلی اس کو مشکل کیا کھڑی ہوگی کہ اللہ رب العالمین وہ اس کے پیشانی پر جعل اللہ فقرہ بین عینی، اللہ تعالیٰ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر اللہ تعالیٰ فقر، محتاجی، فقیری ڈال دے گا. اب اور پریشان رہے گا، دنیا کی فکر میں اور پریشان رہے گا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اس کے جو معاملات ہیں نا اللہ تعالیٰ ان معاملات کو اور بکھیر دے گا. ایک معاملہ درست ہوتا ہے 10 معاملے کھڑے ہو جاتے ہیں، 10 درست ہوتے ہیں اور یہ ساری زندگی معاملات کو سمیٹنے میں لگا رہے گا لیکن اس کے معاملات سمٹیں گے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے صرف فکر، اپنی سوچ و فکر دنیا کو بنایا. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمائی کہ یہ 2 کام تو ہوں گے. تیسرا کام یہ ہوگا کہ وَلَمْ يَأْتِهِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، یہ جتنی دنیا کی سوچ و فکر کرے، یہ بڑے حساب لگائے، کیلکولیٹر لگائے، دن کے، مہینے کے، سال کے، اتنی آئے گا، اتنا جائے گا، یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، لم یاتی ہی دنیا، نہیں آئے گی دنیا اس کے پاس.
الا ما قدر لہ، مگر اتنی آئے گی جتنی اس کے نصیب میں. یہ ڈپریشن میں جاتا رہے، یہ سوچوں میں جاتا رہے، گھر میں غصہ کرتا رہے، گھر میں آتا ہے تو گھر والے بچے ایسے ڈر جاتے ہیں کہ بدماش آ گیا. تو یہ صورت. اچھا پھر اگر یہ چیز، اس کا ڈائریکشن اس نوجوان کا اگر بدل دیا جائے، اس کی بدل کیا دیا جائے، اس کی ڈائریکشن بن جائے آخرت، اس کی فکر بن جائے آخرت، اس کی سوچ بن جائے آخرت. اب اس کے لیے 3 انعامات ہیں. وہ نوجوان کے لیے 3 انعامات ہیں. سب سے پہلا انعام، اللہ رب العالمین یجعل اللہ فی قلبہ غنًا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا ڈال دیں گے. یہ غنا ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے غنا کی. وہ غنا اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے دل میں، صرف اس نے کیا کیا، اپنی سوچ اور فکر اس نے آخرت کو بنایا. اگلی بات، ساتھ ہی ساتھ وجمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ دے گا. جو کام سال میں ہونا ہے وہ مہینوں میں، دنوں میں اللہ تعالیٰ کر دے گا. یعنی اب بندے کا ایک کام سال میں ہونا ہے اور ایک کام ہفتے اور مہینے دن میں ہو جائے تو وہ ڈپریشن سے نکلے گا کہ نہیں. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دنیا اس کے پاس آئے گی، وَهُوَ رَاغِمَةٌ عَنْهُ، وہ دنیا سے بے پرواہ ہوگا، بے نیاز ہوگا، دنیا اس کے پاس آتی چلی جائے گی. تو آج کے نوجوان کو چاہیے بجائے اس کے کہ آج کے موٹیویشنل کو دیکھیں سنیں، ٹھیک ہے وہ اچھی بات کہتے ہیں، انہیں دیکھیں سنیں، لیکن قرآن اور حدیث سے اچھی بات کون بتا سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. حسان بھائی، ہم اگر صحابہ اکرام میں جو نوجوان صحابہ ہیں انہیں دیکھیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ہم اگر دیکھیں مصعب بن عمیر، تو انہوں نے دین اسلام کے لیے جو کہیں کہ عظیم خدمات سر انجام دیے. تو ان کی زندگیوں سے آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے اندر جو قیادت کی ذمہ داری ہے اس کے احساس کس طرح لا سکتا ہے؟ بالکل زبردست. آج کے معاشرے میں نوجوان قیادت تو آپ کو بڑی نظر آئے گی. کوئی کرکٹ کی آپ کو نظر آ جائے گی، کوئی فٹ بال کی نظر آ جائے گی، یا اس طرح اور کوئی گینگ کی نظر آ جائے گی. بڑی قیادتیں نظر آئیں گی. لیکن بڑے ہی افسوس کے بعد یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ دین اسلام کی قیادت کے لیے نوجوان نظر نہیں آتے، بڑی عمر کے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. اچھا، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نوجوان طبقے کے اندر ہم نے اصل میں معاشرے کو بگاڑ دیا ہے. اس کا کس انداز سے؟ ہم نے کیا کیا کہ جو علاقے کے اندر جو سوشل میڈیا پہ کوئی سے بھی بے حیائی کا کام کر لیتا ہے، کوئی بھی جملے 2 بول دیتا ہے، کوئی سیٹی بجا دیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. بلکہ ہم اگر دیکھیں ہمارے ہاں تو فضولیات کو سراہا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ نیشا پومی، اس کو کس طرح سراہا گیا ہے، جبکہ جو مثبت کردار ادا کر رہے ہیں انہیں بالکل بھی نہیں سراہا جا رہا. اصل میں ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو ان کو نمایاں کرتا ہے. جب وہ ان کو نمایاں کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارا آئیڈیل ہے، یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے. تو جب زندگی کے مقصد کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹی چیز ہماری جب پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہم ڈپریشن کی طرف بھی جاتے ہیں. اور یہ جو آپ کا سوال کہ ہم پھر اسلامی قیادت جذبہ رکھنے والی نوجوانوں میں ہمیں نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہت زبردست پہلو یہ نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو تربیت دی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ان پر اعتماد اور بھروسہ کیا. کتنا اعتماد اور بھروسہ کیا آپ دیکھ لیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے نام لیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ابتدائی دنوں کے جب مکہ کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں آئے، اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر مدینہ گئے. اب آپ احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں پہلے ہی کوئی ایسا گھر نہیں، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں اسلام نہ پہنچا ہو. آپ اندازہ لگائیں اس دور میں یہ آپ کا موبائل نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، یعنی کہ کوئی بھی ایسے آلات، یہ نیوز چینلز نہیں تھے. یعنی کتنی انہوں نے جذبہ دیکھیں آپ ان کا. تو آج کے نوجوان کے پاس تو آپ اللہ تعالیٰ نے کتنی جدید آلات دے دیے جن کے ذریعے دعوت و ابلاغ کا کام بہت آسانی سے، بہت زیادہ مؤثر، جبکہ میں سمجھتا ہوں سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں کروڑوں تک ہم دعوت کو پہنچا سکتے ہیں. تو آج کے نوجوان کو ان صحابہ کے ان جذبات اور ان قربانیوں اور ان محنتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر اپنے گلی محلے کی، اپنی ٹیم کی، اپنے رشتہ داروں کے اندر وہ اسلام کے غلبے کا نمائندہ بنے، لیڈر بنے، ذمہ داریوں کو لے اور ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے ادا کرے. جی ارسلان بھائی، ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. آخر میں چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو
خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جو سکون چاہتے ہیں اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سیرت طیبہ کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ کس طرح بنائیں؟ اس میں میں نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے، احادیث اور قرآن سے ہمیں ایک تعلیم ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نا دو چیزوں کے ساتھ لازم کر لیں۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، تقوی جس کو کہتے ہیں، اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید۔ اب یہ دو چیزوں کو ہم اگر لازم کر لیں گے، ہمارے آج کا نوجوان اپنے اوپر لازم، اور نوجوان طبقہ ان دونوں میں سے ایک کو نوجوانی کے اندر، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی لازم ملزوم ہے، جیسے ایک پرندہ ہے نا، وہ بلندی کو جاتا ہے، اڑتا ہے اور اپنے شکار کو اور اپنے ہدف کو پہنچتا ہے۔ اگر ایک پرندے کا ایک پر کاٹ دیا جائے تو کیا خیال ہے، وہ اپنے ہدف کو پہنچ جائے گا؟ وہ اپنے کسی مقصد کو، بلندی کو نہیں پہنچے گا، جبکہ وہ نیچے زمین کے اوپر گر جائے گا اور کسی بھی جانور کا وہ شکار ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ دونوں چیزیں، ایک تقوی نوجوان اور ایک امید، ان دونوں کو ایسے ہی لازم ملزوم کر لیں، یقینی طور پر یہ دونوں چیزوں کے ذریعے ان کو اتنی بلندی حاصل ہوگی کہ جو بلندی صحابہ نے حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حاصل کر کے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان صحابہ کے بارے میں قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں کہا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہیں کہا اولئک حزب اللہ اولئک هم المہتدون اولئک هم المفلحون۔ تو یہ سارے اعزازات کب ملے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا۔ تو آج کے نوجوان کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ سیرت طیبہ سے یہ دو پہلو لے لیں، ایک اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، اور دوسرا اللہ کی رحمت پر امید۔ جوانی کے اندر تقوی زیادہ ضروری ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے گا، اور بڑھاپے میں امید زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ برا گمان نہ رکھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اس حوالے سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ضروری طور پر اس چیز کو اپنائیں۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے جسم میں، اپنے لباس میں، اپنے چہرے میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ہر چیز کے اندر لے کر آئیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی بوجھ سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ تو جب یہ ہم اپنائیں گے، ہمارا گھر سب سے پہلے اسلامی ہوگا، ہماری گلی اسلامی ہوگی، ہمارا محلہ، اسی طرح ہمارا ملک اور پورا معاشرہ بہترین ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اگر نوجوانوں سے کام لے لے۔ آخر میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا، نوجوان ہم کب سے کہہ رہے ہیں، ہم کیوں نوجوان کب سے کہہ رہے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، جنت میں سارے جب جائیں گے تو کون ہوں گے؟ اچھا، جو 365 یا اس سے کم و بیش جو بت بیت اللہ میں توڑے تھے نمرود کی حکومت میں، وہ کس نے؟ ایک نوجوان تھا، ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فتح کے لفظ ذکر کی، نوجوان۔ اسی طرح آپ ہر جمعے میں سورت پڑھتے ہیں، سورہ کہف۔ اس سورہ کہف کا جو بنیادی مقصد اور جس وجہ سے ہے، وہ جو چند لوگ وہ نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نوجوان کا ذکر ہے۔ اچھا، اسی طرح نوجوان، اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زبردست حدیث بیان کی، میں سمجھتا ہوں اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے، 50,000 سال کا فائدہ ہے، 50,000 سال کا فائدہ نوجوان کو۔ کیا ہے حدیث؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن، 50,000 سال کا دن ہوگا، نہ چھت ہوگی، نہ جو ہے نا لباس ہوگا، نہ جوتے ہوں گے، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہے، کوئی غوطے کھا رہا ہے، 70 ہاتھ پسینہ بہہ رہا ہے، اور اس ساری کیفیت اور دن 50,000 سال کا، اور سورج انتہائی قریب۔ اس موقع پہ نوجوان کے لیے کتنی زبردست بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایسا ہوگا، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی کے اندر اس نے عبادت کی ہوگی، جوانی کے اندر وہ سب کو بھی ٹائم دیتا، لیکن سب کے ٹائم کے بعد اپنے رب کو بھی ٹائم دیتا۔ تو یہ نوجوان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آئیں اپنے اس وقت کو، اس قیمتی۔ پھر ایک حدیث وہ مجھے اور یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت کے دن لا تزال قدم ابن آدم، قیامت کے دن آدم کی اولاد کوئی بھی ایک قدم نہیں ہلا سکے گی، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 سوال ہوں گے اور ان کے جواب ہوں گے، جب تک یہ نہیں ہوگا ایک قدم نہیں ہٹا سکتا۔ کریں 5 سوالوں میں سے پہلا سوال ہے عن عمرہ، عمر کے بارے میں ہوگا،
زندگی، یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک جو زندگی اس کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا بیان فرمایا، وہ ان شبابہ، کیا مجھے بتائیں یہ جو جوانی ہے یہ عمر کے اندر نہیں آتی، عمر کے اندر آتی ہے، لیکن الگ سے اس کا سوال ہوگا۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی اس جوانی جس میں طاقت ہے، قوت ہے اور شور ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور یہ ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ان فرمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان کو حاصل کر کے ان کا مصداق بنیں۔ بہت شکریہ ارسلان بھائی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ ناظرین، جس طرح آپ نے سنا کہ ارسلان بھائی نے کس طرح رہنمائی ہماری فرمائی کہ نوجوان جو ہے وہ معاشرے میں کس طرح اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح نوجوان بلکہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے ہمیں زندگی کے ہر طور طریقے بتلائے، سکھلائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے تو ہماری اس پوڈ کاسٹ کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔